موتی مسجد میں آئے اور بہت سے جنات ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ایک مشروب دیا جو کہ وہاں ایک جن ہمالیہ کی چوٹیوں سے آیا ہوا تھا، وہ بھی ختم القرآن میں شامل ہوئے تھے۔ میرا تعلق تعارف نہیں تھا، قاری صاحب جن کا ان سے تعلق تعارف تھا۔ فرمانے لگے یہ ہر سال موتی مسجد میں آتے ہیں اور ہر سال موتی مسجد میں آ کر یہ میرے لیے کچھ تحفے لاتے ہیں۔ ایک قہوہ لاتے ہیں جو کہ انسان جتنا تھکا ہوا ہو، جتنا کمزور ہو، وہاں کی جڑی بوٹیوں سے یہ قہوہ بناتے ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا کپ قہوہ دیا۔ واقعی وہ قہوہ کیا تھا، اس کے اندر ایک انوکھی لذت تھی، ایک انوکھا سرور تھا، ایک انوکھی طمانینت تھی۔ میں نے قہوہ پیا، ان سب کے لیے دعا کی اور واپسی کا ارادہ کیا۔ سب نے مصافحہ کیا۔ جب واپس آنے لگا تو موتی مسجد کے قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ نے ایک دفعہ انسانوں کے سامنے ایک راز بیان کیا تھا اور ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ موتی مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے، اگر وہاں سجدہ کیا جائے اور نماز پڑھی جائے تو جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے اس جگہ کا کئی دفعہ تجربہ کیا۔ ایک دفعہ میں نے گھر بنانا تھا اور مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا تھا اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرنا، مجھے اپنی جناب سے پیسے عطا فرما، رقم عطا فرما تاکہ میں گھر بنا سکوں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اس مکان بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس جگہ سجدہ کروں۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اسی جگہ پڑھی اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا، اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے چند بار وہ نفل پڑھے اور اس مقبول اور محبوب جگہ کے اوپر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں ایک جنگل میں جا رہا تھا اور مجھے بھوک لگی۔ میرے پاس کھانے کے لیے سامان ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ سوچا کسی درخت کا پھل کھا لوں یا کوئی مزیدار ذائقے دار بوٹی ہو وہ کھا لوں۔ تو ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس پر چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے تھے، جامنی رنگ کے پھل تھے۔ میں نے وہ کھائے تو مجھے بہت اچھے لگے، اتنے کھائے کہ میرا پیٹ بھر گیا اور مجھے سکون مل گیا۔ جی میں خیال آیا کہ اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ رکھ لوں، ابھی اس پر بہت زیادہ پھل لگا ہوا ہے، نامعلوم آگے جنگل میں پودا ملے نہ ملے۔ جب میں نے اس کو اکھاڑا تو محسوس ہوا کہ نیچے کوئی سخت سی چیز ہے۔ میں نے انگلی لگائی تو وہ کسی برتن کا کونا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کر دی اور تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی تو وہ تانبے کی ایک گاگر تھی اور تانبے کی اس گاگر کا احساس ہوا تو میری قوت بڑھ گئی۔ میں نے ایک بڑی سی لکڑی توڑی، اس کی نوک سے مٹی ہٹانا شروع کر دی، چاروں طرف سے مٹی ہٹائی تو اس گاگر کو میں نے نکالا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی تازہ دفن کی گئی تھی، لیکن بہت پرانی تھی۔ اس میں وزن تھا۔ اس کے ڈھکنے کو اوپر کسی جانور کے چمڑے سے باقاعدہ بند کیا گیا تھا۔ میں نے وہ چمڑا کھولا تو اندر تانبے کا ڈھکنا تھا۔ جب میں نے وہ ڈھکنا کھولا تو اندر سونے اور چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ چاندی کی زیادہ تھیں، سونے کی کم تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے وہ گاگر اٹھا کر اپنے چادر میں لپیٹ لی، اپنی چادر میں لپیٹ کر لے آیا تاکہ کوئی آتا جاتا اسے دیکھ نہ لے۔ میں نے وہ گاگر سمیت وہ چاندی اور سونے کی اشرفیاں بیچی۔ جب چاندی اور سونے کی اشرفیاں بیچی تو میں بہت حیران ہوا کہ جتنے پیسے میں نے اللہ سے مانگے تھے وہ 100% اتنے ہی پیسوں کی وہ ساری چیزیں بنی اور وہ پیسے میں لے کر آیا، ایک بہت اچھا گھر بنایا۔ آج میں اس گھر میں رہتا ہوں۔ اللہ نے بیٹے عطا کیے، پھر میرے بیٹے کا بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں ہوتی تھیں۔ میں نے مقبول جگہ پر بار بار نفل پڑھے، سجدے کیے، اللہ نے اسے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس مقبول جگہ پر میں سجدہ کرتا ہوں۔ بات کرتے کرتے رک گئے، کہنے لگے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ جب میں نے یہاں مصلی پڑھنا شروع کیا تو بہت سے جنات میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو اپنی نسلوں کو یہاں، بیٹے پوتے کو، بھانجے کو یہاں مصلی پڑھوانا چاہتے تھے، کیونکہ عالی شان مسجد ہے، روحانی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے۔ ان لوگوں نے مجھے ہٹانے کی کوشش کی،
حتیٰ کہ بہت زیادہ سازشیں بھی کی، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ جب بھی ان کی سازشیں میں دیکھتا تھا، میں اس جگہ نفل پڑھتا، سجدے کرتا۔ بس اس جگہ سجدے کرنے اور نفل ادا کرنے سے میرے ارد گرد ایسا حصار اور ایسا طاقتور چیز کہ میں اس طاقتور چیز کے ذریعے محفوظ ہو جاتا اور وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے ہمیشہ اس طاقتور چیز نے بہت زیادہ تحفظ دیا ہے، حفاظت دی، اور میں ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس جگہ کا پتہ مجھے آپ سے ملا تھا، اس سے پہلے مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ حالانکہ میں یہاں اپنی عمر گزار بیٹھا ہوں، لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اور واقعی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس جگہ میں مقبولیت بھی زیادہ ہے، قبولیت بھی زیادہ ہے، اور محبوبیت بھی زیادہ ہے۔ میں وہاں سے رخصت لے کر واپس اپنے گھر لوٹا، لیکن میں راستے میں سوچتا رہا کہ واقعی ایسا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے، صحت بڑھتی ہے، برکت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، شان و شوکت بڑھتی ہے، اور مستقل برائیوں سے حفاظت اور بے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے سے خوشیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتا ہے، اور اس کی مخلوق بھی راضی ہوتی ہے۔ قارئین، یہ حقیقت بھی ہے اور اس کی برکات بھی ہیں۔ اب قارئین، میں آپ کو ایک موتی مسجد کے بارے میں اور انوکھی چیز بھی سناتا ہوں۔ میں نے ایک چیز بہت سالوں سے محسوس کی ہے، عرصہ دراز سے میرا موتی مسجد سے رابطہ ہے، تعلق ہے۔ ایک چیز میں نے بہت زیادہ محسوس کی ہے، اور وہ یہ چیز محسوس کی ہے کہ موتی مسجد دراصل اولیاء کا مسکن رہا ہے، صالحین کا مسکن رہا ہے۔ انہوں نے اللہ سے اتنے قیمتی اعمال کیے کہ ان قیمتی اعمال کی برکت سے ان کو حد سے زیادہ محبوبیت اور قبولیت ملی، اور موتی مسجد میں خلوص دل سے اعمال کرتا ہے، اس کو پاتے بھی دیکھا، حاصل کرتے بھی دیکھا، اور اس کو دنیا و آخرت کی برکتوں میں بہت نمایاں دیکھا۔ موتی مسجد کی قدر کرنے والا میں نے کامیاب دیکھا ہے، اور موتی مسجد کی بے قدری کرنے والا ہمیشہ ذلیل اور خوار دیکھا ہے، چاہے وہ موتی مسجد میں آنے والوں سے پیسے لے، رقم لے، جھوٹی داستانیں بیان کریں، ان کو دھوکہ دے، ان کو فریب دے۔ جتنے بھی موتی مسجد میں دھوکہ اور فریب دیں، جھوٹ بولیں، ان کا میں نے بہت برا حشر دیکھا۔ موتی مسجد کے بارے میں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موتی مسجد کے دائیں طرف اگر ہم قبلہ رخ کھڑے ہوں تو اس کے دائیں طرف پرانی طرز کے بنے ہوئے کمرے ہیں، جہاں آج کل خواتین نوافل ادا کرتی ہیں، اللہ سے مانگتی ہیں۔ ان کمروں میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کمرے کے اندر، جیسا میں نے پہلے بتایا، ٹیلا ہوتا تھا اور خوش جگہ تھی۔ اس جگہ پر جہاں آج وہ کمرہ ہے، اس جگہ پر 70 اولیاء نے عبادت کی، ذکر کیا، تسبیح پڑھی، سجدے کیے، اللہ سے راز و نیاز کیا، اور وہاں ولایت حاصل کی۔ آج بھی اگر کوئی شخص اس کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، اعمال کرے، سجدے کرے، اور کسی مسلمان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے تو اس کی بہت ولایت اور بہت برکت اور حیرت انگیز قدرت، رحمت، خوشیاں اور نورانیت کے خزانے مل سکتے ہیں۔ میں خود اس جگہ بہت سال بہت اعمال کیے، اور ان اعمال کی برکتوں کو میں نے دیکھا۔ وہ کمرہ کیا ہے؟ وہاں اللہ کے ولیوں کے سجدے، اعمال کا نور، اللہ کی رحمت، نورانیت اور روحانیت چشمے کی طرح ابل رہی ہے اور بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اس کمرے کو میں نے ہمیشہ توجہ دی، اس کی بھی مجھے خبر نہیں تھی۔ یہ بات مجھے حاجی صاحب نے بتائی تھی۔ فرمانے لگے، کیا آپ نے کبھی اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے قدردانی کو سمجھا؟ کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا، نہیں، مجھے اس کی خبر نہیں، آپ ہی فرمائیں۔ تو فرمانے لگے، اس جگہ میں نے بہت نور دیکھا ہے اور بہت روحانیت اور نورانیت دیکھی ہے۔ پھر میں نے یہاں کے جنات سے پوچھا، وہ کہنے لگے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں اولیاء اور اللہ کے نیک اور صالح بندے اپنی زندگی کے دن رات گزارتے رہے، سجدے کیے، عبادتیں کی، تلاوتیں کی، تسبیح پڑھی، نیک اور صالح اعمال کیے،
ان لوگوں کی وجہ سے یہ برکتیں ملی، اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ راحتیں اور رحمتیں ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ کمالات ہیں، اور ان کمالات کی تاثیر یہاں موجود ہے۔ قارئین، میں نے تو اس جگہ کو بہت معتبر اور مبارک پایا ہے۔ اللہ کریم ہے اور دینے والا ہے، لیکن اللہ جس بندے کو اپنی رحمت سے رنگ دے یا جس جگہ کو اپنی رحمت اور برکت سے بابرکت بنا دے، یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ میں نے اس جگہ کو بہت بابرکت پایا ہے۔ قارئین، موتی مسجد میں برکت ہے، اللہ کے ہر گھر میں برکت ہے۔ موتی مسجد میں مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے مشاہدات اور تجربات موتی مسجد کے بارے میں بیان کیے۔ اسے لوگوں کو نفع ملا اور لوگوں کو فائدہ ملا، اور لوگوں نے اس مسجد سے بہت کچھ پایا ہے اور بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور لوگوں نے اس مسجد سے بہت کچھ مرادیں پائی، رزق پایا، صحت پائی، عزت پائی، راحتیں پائیں، رحمتیں پائیں۔ جو بھی یقین کی دنیا سے موتی مسجد آیا وہ کبھی خالی نہیں گیا، کسی کو ایک بار آنے سے، کسی کو چند بار آنے سے، لیکن اللہ نے اس کی مرادیں اور دل کی دنیا آباد کی۔ موتی مسجد کی قبولیت کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہاں صدیوں سے مسجد آباد ہے۔ جتنی پرانی مسجد ہوگی اس کی برکات اس لیے وہاں زیادہ ہوتی ہیں کہ وہاں سجدوں کی کثرت رہی، تلاوت کی کثرت رہی، ذکر کی کثرت رہی، تسبیح، رکوع، قیام کی کثرت رہی، اور اللہ اکبر اور اللہ کے نام کی کثرت رہی۔ موتی مسجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے اولیاء نے سجدے دیے۔ موتی مسجد کے بننے سے پہلے ہی، جب یہ ایک ٹیلہ تھا، اور موتی مسجد کے بننے کے بعد بھی اس جگہ پر لوگوں نے سجدے دیے، اعمال کیے، تسبیحیں پڑھیں اور تلاوت کی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اولیاء جنات نے صدیوں سے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے مسجد کو ہر پل، ہر سانس آباد کیا ہوا ہے، اور مسجد کبھی ویران نہیں ہوتی، اور مسجد ہمیشہ شاذ و آباد رہی، اور بہت زیادہ مسجد میں برکتیں اور رحمتیں رہتی ہیں۔ اس کی وجہ سے مسجد میں خیر و برکت کے دروازے کھلے، فضل اور کرم کے دروازے کھلے، اور رحمت اور رحم کے دروازے کھلے، اور مسجد ہمیشہ اسی کی وجہ سے شاذ و آباد رہی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی آیا یہاں سے اللہ سے مانگنے والا بن کر آیا۔ اسے شرک، بدعت، غیر اللہ کے سامنے سجدے کی ترغیب نہ ملی، بلکہ اللہ سے مانگنے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے غم دکھوں کو بیان کرنا اس کا موقع ملا۔ موتی مسجد میں اللہ کا خاص نور ہے، موتی مسجد میں اللہ کا خاص رحمت ہے، اور موتی مسجد میں اللہ کا خاص فضل ہے۔ میں ہر سال موتی مسجد کے ختم القرآن یعنی جنات کے ختم القرآن میں ضرور جاتا ہوں، اور مجھے موتی مسجد میں جنات کے ختم القرآن کا بہت سرور ملتا ہے۔ میں ان کے پیچھے نفل میں قرآن سنتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ شاہی کلا میں بھی ختم قرآن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات بہت زیادہ ہیں، موتی مسجد ایک ہے، تو جنات کو یعنی حفاظ بہت زیادہ ہیں۔ حفاظ کو قرآن پاک سنانے کا موقع نہیں ملتا، تو اس لیے پورے شاہی قلعہ میں بہت سی جگہوں پر حفاظ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اس سال پہلے میں نے پرانی جیل میں بھی قرآن پاک سنانے کا اہتمام کرایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بادشاہوں کے ظلم کی نحوست اور ظلمت تھی، اور جو بھی سیر و تفریح کرنے والا وہاں جاتا تھا وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ کسی کا رزق چھن جاتا تھا، کسی کو بیماری لگ جاتی تھی، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی حادثہ، کسی کو جدائی، کسی کو مصیبت، اور کسی کو مشکل مل جاتی تھی۔ اور میں نے جنات کو اس جگہ کی ڈیوٹی دی اور ان سے کہا کہ آئندہ سال یہاں بھی مصلح کا اہتمام کیا جائے۔ اب الحمدللہ چند سالوں سے جنات وہاں مصلح کا اہتمام کر رہے ہیں۔